قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسمع یسمع لک قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہمارے مخدوم مکرم ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد عارف صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو صاحبزادے و جانشین ہیں اسد الہند حضرت مولانا ظاہر حسن صاحب نقل اللہ مرقدہ، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ایسے ہی امیر الہند اور صدر جمعیت علماء، صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، ان کے صاحبزادے گرامی حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی دعوت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں، جو آج کے اس جلسے کے روح رواں ہیں، اور ہمارے بہت سارے اکابرین علماء یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے اس مدرسے کنز العلوم کا سالانہ اجلاس ہے، جس میں الحمدللہ دور دراز سے علماء کرام اور آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ یہ حضرت مولانا محمد قیصر صاحب نقل اللہ مرقدہ کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ آپ کی محبت ان کے ساتھ ہے، ان کی محبت آپ کے ساتھ تھی۔ آپ کے اس علاقے میں یہ بہت خوبصورت ادارہ، بہت خوبصورت مدرسہ تیار کیا، جس میں الحمدللہ ہر سال 50 کی تعداد میں بچے حفظ کرتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد بچوں کی یہاں سے مشکات پڑھ کر جانے والوں کی ہوتی ہے۔ ان کے صاحبزادے گرامی جناب مولانا محمد عامر صاحب مظاہری، جو اس مدرسے کے لیے مکمل طریقے سے کوششیں کرتے ہیں، تن من دھن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رب کریم ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کے یہاں تشریف لانے کو قبول فرمائے۔ یہ حضرات علماء کرام ان کے آپ زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں، اللہ رب عظیم ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوستو، میں نے ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، جس میں اللہ رب عظیم کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا کیا ہے، جس دین کو، جس مذہب کو، جس اسلام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر تشریف لائے، وہ سب سے پیارا، سب سے اچھا مذہب ہے، جس میں ہمیں اخلاق کی دعوت دی جاتی ہے، ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے کی دعوت دی جاتی ہے، ہمیں ہر وہ کام کرنے کی جس سے ہمارا پڑوسی کو خوش رہے، ہمارے ماں باپ خوش رہے، ہمارے بڑے چھوٹے خوش رہے۔ ان سارے کاموں کی دعوت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور اسی کا نام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور بندگی ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین پر مکمل طریقے سے عامل ہو جائیں، مکمل طریقے سے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو ہماری زندگی بن جائے۔ میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا حضرات کے سامنے پڑھا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کروں، مولانا حبیب اللہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کی تقریر ہونی ہے بہت تفصیل کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کی سننے ماننے والا بندہ، اسمع، اللہ کی سننے والا، اللہ کی ماننے والا بندہ، دنیا کی ساری مخلوقات تیری سننے اور ماننے والی بن جائے گی۔ اگر تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے گا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو دنیا کی ساری چیزیں تیرے تابع اور ماتحت بن جائیں گی۔ آپ بزرگان دین کے اقوال دیکھتے ہیں،
بزرگان دین کرامات دیکھتے ہیں، آپ بزرگوں کے پاس جا کر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا اسی کا نام ہے. چونکہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب بندہ مکمل اللہ کی طرف توجہ رکھے گا، اللہ کی توجہ 100% اس کی طرف ہو جائے گی. آپ کسی اللہ والے کے یہاں جاتے ہیں، آپ کسی خانقاہ میں جاتے ہیں، آپ کسی مدرسے میں کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، آپ دارالعلوم دیوبند کے مشائخ علماء کے پاس جاتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں بیٹھ کر کے آپ کو ساری بھلائی کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ساری اچھائی کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور آپ کو ان کے پاس بیٹھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی اس کا نام ہے. چونکہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ ہمارے ذہن و دماغ کے اعتبار سے، ہماری چھوٹی سوچ کے اعتبار سے دنیا کا کامیاب شخص وہ ہے جس کے پاس اچھا بنگلہ ہو، اچھی کوٹھی ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا رہن سہن ہو، اس کا طرز زندگی عیش پرستی والا ہو، اچھی زندگی گزارنے والا ہو. نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی اس کا نام ہے کہ بندہ یہ سوچ کر دنیا میں زندگی گزارے کہ میرے رب نے مجھے صرف اور صرف ایک مہمان، ایک مسافر کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا ہے. چونکہ مالداری یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. جس بندے کے مقدر میں جتنا اللہ نے مال رکھا ہے اتنا ہی مل کر رہے گا، اس سے فالتو نہیں ملے گا. جس بندے کی جتنی عمر اللہ کی طرف سے طے ہو کر آئی ہے اتنی ہی عمر ملی ہے، اس سے فالتو نہیں ملی ہے. جس بندے کی جس بہانے اللہ نے موت طے کر دی ہے اسی بہانے موت آئے گی، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگی. دوستو، جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہیں، جو فیصلے اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں ہوئے ہیں، ان میں دخل اندازی غلط چیز ہے. دخل اندازی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عقل مندی، اپنی ہوشیاری، اپنی دانائی اور یہ سوچ کر کہ میری عقل مندی سے مجھے روزی مل رہی ہے، میری ہوشیاری سے مجھے روزی مل رہی ہے، میری نوکری سے مجھے روزی مل رہی ہے، میرے فلاں کام سے مجھے روزی مل رہی ہے، ایمان کی کمزوری ہے. چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے جس بندے کے مقدر میں جتنی روزی لکھی ہوئی ہے وہ اوپر سے طے ہو کر آئی ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی ہوشیاری سے مالدار بننے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اپنی عقل مندی سے مالدار بننے والے؟ اس لیے دوستو، ہمیں تو صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہے. ہمیں اپنا رہن سہن درست کرنا ہے، اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اپنے بچوں کی پرورش ایسے طور پر کرنی ہے جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے. یقیناً اگر ہم اس طریقے کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کر لیں گے، اپنے بچوں کو سنبھال لیں گے، انشاءاللہ جب ان کی صحیح عمر آئی، جو بننے بگڑنے کی عمر ہے، وہ اس میں خود بخود درست رہیں گے، ان کی زندگی خود بخود درست ہو جائے گی. ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کا بچہ 25-7 سال کا ہوتا ہے، آپ اسے نماز پڑھنے کے لیے کہیں، بچی کو پردے کے لیے کہیں. آپ کا بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بچہ یا بچی کو نماز نہ پڑھنے پر، بچی کو پردہ نہ کرنے پر آپ دھمکائیں، ڈانٹیں، اس پر تنبیہ کریں. کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو، اگر ہمارا بچہ، ہم نے اپنے بچے کی ایسے طور پر تربیت کر لی تھی، ایسے طور پر پرورش کر لی تھی، تو جو اس کی عمر نماز پڑھنے کی ہے، بننے بگڑنے کی عمر ہے، اس عمر تک پہنچتے ہوئے 100% صحیح زندگی گزارنے والا بن جائے گا. چونکہ عمر کا فرق ہوتا ہے. قرآن مقدس کی آیت ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. قرآن فیصلہ کرتا ہے ایک عمر وہ ہوتی ہے بچے کی جو سب سے چھوٹی عمر ہوتی ہے، جس میں بچے کو کوئی انداز نہیں ہوتا، جسے قرآن کی اصطلاح میں لعب کہتے ہیں، بیکار کھیل. بیکار کھیل کا مطلب یہ ہے پیشاب پاخانہ مل دیا، سب بچوں والے ہیں، ہم گھر پریوار والے ہیں، پیشاب پاخانہ مل دیا، ماں نے دیکھ ریکھ نہیں کی، منہ میں ڈال لیا، اور اس کے بعد ایک عمر ہوتی ہے جس کو اللہ قرآن کہتا ہے، وہ بھی بیکار کھیل ہے. مثلا پتھر سے کھیل رہا ہے، کسی اور ایسی چیز سے کھیل رہا ہے جس سے آنکھ پھوٹ سکتی ہے، سر میں چوٹ آ سکتی ہے. لیکن اگر ماں اس کی نگراں ہوگی، ماں اس کی دیکھ ریکھ کرنے والی ہوگی، انشاءاللہ اس کو کوئی دقت نہیں آئے گی. اس کے بعد ایک عمر ہوتی ہے زینت والی، جو مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً 15 سال سے شروع ہوتی ہے. بچے کی بے ہوش عمر ہوتی ہے. اگر ماں باپ کی دیکھ ریکھ ہے، استاد کی دیکھ ریکھ ہے، بڑوں کی دیکھ ریکھ ہے، صحیح زندگی گزارنے کا. اس کے بعد ایک عمر ہوتی ہے تفاخر والی، وہ اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے زیادہ بہادر پہلوان کوئی نہیں ہے.
اس میں کسی کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر آپ نے دیکھ ریکھ اس کی کر رکھی ہے تو وہ صحیح طور پر زندگی گزارے گا. ایک عمر ہوتی ہے جو 30 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے، وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، ہائے مال اور ہائے اولاد، اور اسی چکر میں وہ گڑھے میں موت کے گڑھے میں اتر جاتا ہے. تو دوستو، انسان اگر اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، انسان اگر اللہ کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، تو اس کی زندگی اور اس کی دنیا 100% کامیاب ہے. اور ہمیں اپنے اخلاق، اپنا رہن سہن، اپنے اعتبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنا لینے چاہیے. ہر عمل جو بھی ہم کریں، اگر ہم چھوٹے بچے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ سمجھ کر پیار کریں. اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر ان کا احترام کریں. اپنے کسی پڑوسی پر شفقت کرتے ہیں، اس کی یہاں اپنے گھر میں بنا ہوا اچھا کھانا بیچتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سمجھ کر کریں. چونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کا بہت حق کے لیے کہا ہے. اور یاد رکھیں، یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ کا بھائی ہے، آپ کا پڑوسی آپ کی برادری کا ہے، آپ کا پڑوسی آپ کا کنبے کا ہے، آپ کا پڑوسی مسلمان ہے، نہیں، بلکہ یہ کہا کوئی بھی ہے پڑوس میں، اگر آپ کا پڑوسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بس آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے ذمے اس کا حق ہے، آپ کے ذمے اس کا حق ہے، آپ اس کا حق پہچانیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز کھانے کو بن رہی ہے تو آپ اس کے یہاں ضرور بھجوا دیں. اسے کہتے ہیں اسلام کے تعلق سے اچھے اخلاق، مسلمان کے اچھے اخلاق. تو دوستو، اگر ہم ایسے طور پر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ 100% امید اللہ کے ساتھ سے کہ سکون کی زندگی گزاریں گے. اگر ہماری طبیعت میں خرافات ہے، فلاں کو گرا دو، فلاں کو اٹھا دو، فلاں کو نقصان پہنچا دو، فلاں کا بگاڑ کر دو، اگر یہ دماغ میں ہے، اگر اس طور پر زندگی گزر رہی ہے تو پریشان حال زندگی ہے. چونکہ جس کو نشانہ بنایا ہے کہ اس کا کچھ بگاڑ دینا ہے، اس کو کچھ کھو دینا ہے، تو جب تک اس کا انسان کچھ کھوئے گا نہیں، کچھ بگاڑے گا نہیں، تب تک اسے سکون نہیں ملے گی. اور ہے کیا؟ سب سے خطرناک برائی. اس لیے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار لیں. یقیناً میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث قدسی پڑھی ہے، اسمع یسمع لک. آپ اللہ کی سننے ماننے والے بن جائیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اتارنے والے بن جائیں. 100% یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے آپ کو زندگی کا سکون مل جائے گا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم سکون تلاش کرتے ہیں، قلب کا اطمینان تلاش کرتے ہیں دوائیوں میں، گولیوں میں، یا ہم سکون تلاش کرتے ہیں مالداری میں، دنیا کے عیش و عشرت میں. نہیں، اگر سکون ہے، ہاں خوشی حاصل ہو سکتی ہے، ہمیں مال مل گیا، گاڑی مل گئی، وقتی طور سے خوشی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن دل کا اگر اطمینان حاصل کرنا ہے تو ہمیں اللہ کے ذکر سے جڑنا پڑے گا، اللہ اللہ کرنا پڑے گا، درود شریف پڑھنی پڑے گی. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں مکمل درود شریف پڑھنی ہوگی اور نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی اگر دل کا سکون چاہتے ہیں. رب کریم آج کے ہمارے اس پروگرام کو، اس جلسے کو قبول فرما لے، اور رب کریم ہمارے یہاں آنے کو، علماء کی زیارت کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مجھے بات لمبی نہیں کرنی تھی، بس بات یہی ہے کہ ہم بس اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن جائیں. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.